TN9 TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں ڈاکٹر نے قتل کی دھمکیاں موصول ہونے کے بعد وزیر اعظم سے سیکیورٹی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں ڈاکٹر نے قتل کی دھمکیاں موصول ہونے کے بعد وزیر اعظم سے سیکیورٹی کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اوٹاوا میں کرونا ویکسین کے کلینک چلانے والے ڈاکٹروں نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے اپیل کی ہے کہ انہیں حفاظت کے لیے سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ ڈاکٹر نیلی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران بڑے پیمانے پر کلینک کا اہتمام کیا تھا، مگر بعض لوگوں کو وہ پسند نہیں آیا اور انہیں دھمکی آمیز پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ ان کی اور دیگر ڈاکٹروں کی جانوں کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دھمکی آمیز خط موصول ہونے کے بعد نوجوانوں کے لیے ویکسینیشن کلینک نہیں چلائیں گی۔ میں اب اپنے دفتر سے باہر چلنے سے ڈرتی ہوں، یہاں تک کہ دن کی روشنی میں بھی، کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم سرد رہے گا اور معمولی برف باری کا بھی امکان ہے۔ جنوبی اور وسطی اونٹیریو کے شہری اتوار کے روز بارش کی توقع کر سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر شہری موسم کی پہلی برف باری کا مزہ لے سکیں گے۔ ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم سرد رہے گا اور معمولی برف باری کا بھی امکان ہے، جبکہ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنوبی اونٹیریو میں رہنے والے ہائیکنگ یا اس جیسی دیگر سرگرمیوں کے لیے تیاری کر کے جائیں۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز شہر میں ہلکی بارش متوقع ہے، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 7 اور رات میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ رہ سکتا ہے۔ جنوبی اور وسطی اونٹیریو کے شہری اتوار کے روز بارش کی توقع کر سکتے ہیں، جبکہ وسطی اونٹیریو کے کچھ حصے اور ٹورنٹو کے شمال مغرب میں اونچی بلندی پر واقع علاقوں میں کچھ گیلی برف پڑ رہی ہے۔ اتوار کے روز دن کے اوقات میں شہر میں بارش کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ رات کے اوقات میں شہر میں برف باری کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,05,248 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,916 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,41,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ ہلاکتیں 29,249 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 16,86,745 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس کے 642 کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,05,248 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,916 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,31,612 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,529 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,28,189 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,164 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,10,758 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,234 ہے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کی ایک مسجد میں نماز جمعے کے دوران زوردار دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3 نمازی شہید جبکہ امام مسجد سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران زوردار دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3 نمازی شہید جبکہ امام مسجد سمیت 15 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے ننگرہار کے ضلع اسپین گھر کی ایک مسجد میں اس وقت زوردار دھماکہ ہوا جب وہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ دھماکے سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ مقامی طالبان کمانڈر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مسجد میں دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔
دھماکے کی نوعیت سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ دھماکے میں 3 افراد شہید ہو گئے جبکہ امدادی کاموں کے دوران امام مسجد سمیت 15 افراد کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے 10 زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے جمعے کے روز مسجد میں دھماکے کا یہ چوتھا واقعہ ہے، تاہم اس بار سنی مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دھماکوں کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی تھی۔ امریکہ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے اسلام آباد کے فیصلے پر کوئی خاص رد عمل دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان افغانستان پر اب بھی مفاد کی صف بندی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے اسلام آباد کے فیصلے پر کوئی خاص رد عمل دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان افغانستان پر اب بھی مفاد کی صف بندی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی میڈیا رپورٹ سے نشاندہی کی کہ پیر کو پاکستان اور ٹی ٹی پی نے ملک میں برسوں سے جاری عسکریت پسندی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے بعد مکمل جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ امریکی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی 3 روزہ دورے پر بدھ کو اسلام آباد پہنچے، جو کہ 15 اگست کو طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد کسی افغان وزیر کی جانب سے پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ یہ معاملہ امریکی محکمہ خارجہ میں ایک بریفنگ میں بھی اٹھایا گیا، جہاں ایک صحافی نے ترجمان نیٹ پرائس کو یاد دلایا کہ واشنگٹن اب بھی ٹی ٹی پی کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے اور اس سے مذاکرات پر امریکہ کا سرکاری رد عمل طلب کیا۔ نیٹ پرائس نے کہا کہ اگر پاکستانی طالبان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات پر ہمارا کوئی خاص رد عمل ہے تو ہم یقیناً آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے بارے میں ہم پاکستانی قیادت کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت نے ماضی میں بھی پاکستانی حکام کے ساتھ اس معاملے پر بات کی تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے پاکستانی ہم منصبوں سے عوامی اور نجی طور پر سنا ہے کہ ان کا بھی اس بات میں مفاد ہے کہ افغانستان کی اقلیتوں بشمول اس کی خواتین اور لڑکیوں کے درمیان گزشتہ 20 سالوں میں حاصل ہونے والے فوائد کو ضائع نہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح جب افغانستان کی بات آتی ہے تو ہمارے مفاد کافی حد تک مشترکہ ہوتے ہیں اور ہم ان بات چیت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیٹ پرائس نے یہ بھی بتایا کہ افغانستان کے لیے نئے نمائندہ خصوصی ٹام ویسٹ جلد اسلام آباد جائیں گے تاکہ اس حوالے سے بات چیت کو آنے والے دنوں میں جاری رکھا جائے۔ خیال رہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے رواں ہفتے کے آغاز میں اعلان کیا تھا کہ ٹام ویسٹ ہفتے کے آخر میں اسلام آباد کا دورہ کریں گے تاکہ افغانستان میں مستقبل کی کسی بھی حکومت کے بارے میں اور طالبان کے بارے میں امریکی توقعات کو خاص واضح کیا جا سکے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا۔ امریکہ میں اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ 1990 کے بعد رواں سال مہنگائی میں سب سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ صدر بائیڈن نے مہنگائی کے خاتمے کو اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ 1990 کے بعد رواں سال مہنگائی میں سب سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ صدر بائیڈن نے مہنگائی کے خاتمے کو اولین ترجیح قرار دے دیا۔ اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے امریکیوں کے بھی ہوش اڑا دیے۔ امریکہ میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ امریکی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مہنگائی کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ صدر بائیڈن نے بھی اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کا اعتراف کیا ہے۔ بالٹیمور میں خطاب میں کہا کہ قیمتوں پر کنٹرول اولین ترجیح ہے۔ 1.2 ٹریلین کا بل پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا تو صفحہ پلٹ جائے گا۔ 1.2 ٹریلین بل کی منظوری صدر بائیڈن کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ بل پر ڈیموکریٹس ابھی تک اختلافات کا شکار ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈن کی قوم سے خطاب کے دوران بیٹی کے تنگ کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈن کی قوم سے خطاب کے دوران بیٹی کے تنگ کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈن فیس بک لائیو اسٹریم پر ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق عوام کو آگاہ کر رہی تھی کہ اس دوران ان کی 3 سالہ بیٹی نیوی نے تنگ کرنا شروع کر دیا، جس پر جیسنڈرا آرڈن نے کہا کہ ڈارلنگ آپ کو اس وقت بیڈ میں ہونا چاہیے، میں 1 سیکنڈ میں آ رہی ہوں۔ جیسنڈرا آرڈن فیس بک لائیو اسٹریم پر اپنی بیٹی سے بات کرنے کے دوران نہ صرف مسکراتی رہیں بلکہ بیٹی کی مداخلت پر معافی بھی مانگی، تاہم تھوڑی دیر بعد ان کی بیٹی ایک بار پھر واپس آ گئی، جس پر جیسنڈرا آرڈن نے کہا کہ ڈارلنگ مجھے معاف کر دیں، تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے فیس بک لائیو اسٹریم ختم کر دی اور چلی گئیں۔
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے یورپ میں کورونا وائرس کے باعث اموات میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے یورپ میں کرونا وائرس کے باعث اموات میں 10% اضافہ ہوا ہے اور یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں عالمی وبا کے کیسز اور اس سے اموات میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق امریکہ، برطانیہ، روس، ترکی اور جرمنی ان ممالک میں شامل ہیں جہاں سب سے زیادہ کرونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 25,27,80,044 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 50,98,342 ہو گئیں، جبکہ 22,86,87,128 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,80,775 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,96,93,516 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,62,690 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,44,14,186 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 72,910 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 83,40,322 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,27,809 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 60,19,947 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 56ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,809 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,49,103 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔